پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت رہتی تھی جو پیسہ لے کر زنا کرتی تھی۔ اسی بنی اسرائیل میں ایک عابد گزار جو رات و دن اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، ایک دن وہ اسی راستے سے جا رہا تھا جس راستے پر وہ فاحشہ عورت بیٹھتی تھی اور لوگوں کو بلا کر پیسے سے زنا کراتی تھی۔ پیارے دوستو، یہ عابد گزار جب اس راستے سے گزر رہا تھا تبھی اس عابد گزار کی نظر اس حسن والی اس فاحشہ عورت پر پڑ جاتی ہے۔ دوستو، اس کے پاس اتنا حسن تھا کہ جو بھی اس کو دیکھتا وہ اسی کی یاد میں مگن ہو جاتا تھا اور وہ پھر سب کچھ بھول جاتا اور پھر اس کے ساتھ زنا کرنے کی اس کے دل میں طلب پیدا ہو جاتی۔ پیارے دوستو، یہ عابد گزار جو رات و دن اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، یہ جب اس لڑکی کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد اس کے ذہن میں اب وہ عورت بس گئی تھی۔ دوستو، یہ عابد گزار اپنے گھر پہنچتا ہے اور اللہ سے بار بار رو رو کر دعا کرتا ہے کہ میرے دماغ سے اس کا خیال نکل جائے، اے میرے اللہ اس کا خیال میرے دماغ سے نکال دے۔ لیکن اللہ تو اس کا امتحان لے رہا تھا، اللہ کو تو کچھ اور ہی کرنا تھا۔ پیارے دوستو، اب یہ عابد گزار اس کے دماغ سے جب دل سے اس لڑکی کی تصویر، اس عورت کی فوٹو نہیں نکل رہی تھی، اس کا خیال نہیں نکل رہا تھا، تو اس عابد گزار نے سوچا کہ میں اس کے ساتھ زنا کر لیتا ہوں، ایک بار زنا کر کے پھر میں توبہ کر لوں گا، پھر میں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لوں گا۔ اب یہ عابد گزار اس کے پاس پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد پوچھتا ہے آپ کی رقم کتنی ہے، کتنی رقم میں آپ زنا کرتی ہیں؟ اس فاحشہ عورت نے کہا 10 درہم لے کر آؤ اگر میرے ساتھ زنا کرنا ہے تو۔ اب یہ شخص پہنچتا ہے اور 10 درہم لے کر اس فاحشہ عورت کے پاس پہنچتا ہے اور یہ بنی اسرائیل کا ایک عابد گزار اس کے ساتھ زنا کرنے کے لیے جب اس کے کمرے میں جاتا ہے، یہ عورت اتنا زنا کرتی تھی کہ اس کے پاس سونے کا تخت تھا اور اس تخت پر بیٹھ کر یہ لوگوں سے زنا کرایا کرتی تھی۔ دوستو، اب یہ عابد گزار اس کے پاس جب زنا کرنے کے لیے پہنچتا ہے، اس کے ساتھ زنا کرنے کے لیے پہنچتا ہے تو یہ کپ کپانے لگتا ہے، اس پر اللہ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور یہ اس عورت سے کہتا ہے کہ میں نے درہم تمہیں دیے ہیں اس کو تم رکھ لو، لیکن مجھے جانے دو، میں تمہارے ساتھ زنا نہیں کروں گا۔ اس عورت نے کہا کہ آخر کون سی وجہ ہے جو تم میرے ساتھ زنا نہیں کرنا چاہتے؟ لوگ میرے حسن کے دیوانے ہیں، لوگ میرے حسن کے قائل ہیں اور تم میرے ساتھ زنا کرنا نہیں چاہتے، آخر کون سی وجہ ہے؟ تو اس عابد گزار نے کہا کہ مجھے میرے اللہ کا ڈر ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ یہ پرانی باتیں ہیں، ان کو چھوڑو، آؤ لذت اٹھاؤ، میرے ساتھ زنا کرو۔ اس شخص نے کہا نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ بات کہہ کر عابد گزار اپنے گھر آتا ہے اور گھر آنے کے بعد رات اللہ کی بارگاہ میں گزارتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر التجا کرتا ہے، کہتا ہے میرے مولا مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ ادھر اس عورت کو جو زنا کراتی تھی، اب یہ سوچنے لگی اس شخص نے پہلی بار زنا کیا، زنا کرنے کے ارادے سے آیا اور اس نے زنا نہیں کیا اور اللہ سے اتنا ڈرا اور میں تو راتوں رات زنا کراتی ہوں، میں تو راتوں دن زنا کرتی ہوں، میرے دل میں اللہ کی خشیت نہیں ہے، میرے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، آخر میرا انجام کیا ہوگا؟ ادھر اس کے دل کی کیفیت بھی بدل گئی۔ اب یہ عورت اپنی کنیز کو لے کر اس شخص کا پتہ کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے، یہ عابد گزار کے گھر کا پتہ کرنے لگی۔ دوستو، عابد گزار کو کسی نے خبر دی کہ فاحشہ عورت تمہارے گھر کا پتہ کر رہی ہے، وہ تمہارے گھر آ رہی ہے۔ اس عابد گزار نے جیسے ہی اس عورت کو اپنے دروازے پر دیکھا، ایک زور سے چیخ ماری اور اس کی جان نکل گئی، یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ عابد گزار کو دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی میں نے تو سوچا تھا کہ میں اس کے قریب جاؤں گی اور اس سے جا کر اس کے ہاتھ پہ توبہ کروں گی اور پھر میں اس سے نکاح کر کے اس کو حاصل کروں گی، لیکن یہ تو پہلے ہی انتقال کر گیا۔ تو اس عورت کو کسی نے اطلاع دی کہ اس کا ایک بھائی
بھائی بھی ہے وہ بھی بہت نیک ہے، وہ بھی اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے۔ اس عورت نے جو ہے اس عابد گزار کے بھائی کے ساتھ نکاح کیا اور پھر ان کی زندگی اچھے سے گزرنے لگی۔ دونوں جو ہے اپنی توبہ پر قائم رہی۔ یہ جب اپنی توبہ پر قائم رہی تو اللہ نے اس کو اتنا مقام عطا کیا کہ اللہ نے اس کو 10 بیٹے عطا کیے، اور وہ 10 بیٹے 10 کے 10 اللہ کے ولی بن گئے۔ پیارے دوستو، یہ بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں ایک سیکھ ملتی ہے کہ زنا وہ بدترین گناہ ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کما تدین تدان، تم دنیا میں جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔